بہت سے افراد کہہ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں پنجتن کا تصور نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آیا۔ نہیں، پنجتن کا بھی تصور ہمارا ہی ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی چادر اڑا کے نہ کہتے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو پنجتن کا تصور بھی ہمارے ہی سے اوروں کے یہاں گیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرام میں؟ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع میرے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے چوتھے امام سے متعلق پیش کرنا ہے کہ ان سب میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، یہ میں بات پیش کر رہا تھا۔ کچھ چیزیں کامن ہیں جو سب میں ہیں، کچھ چیزیں جو ان میں سے ہر سے مخصوص ہیں، ہر ایک سے مخصوص ہیں۔ صرف رسول خدا سید المرسلین ہے، صرف علی مرتضیٰ سید الاولیاء، صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء ہے۔ ہمیں لوگ ہیں بھئی یہ سب کریم ہیں، لیکن خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان 14 میں کریم اہل بیت حسن مجتبیٰ، سخی نہیں کریم۔ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سخی کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود پرواہ اپنی نہ کرے دوسروں کو عطا کرے، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ تو 14 معصومین ہے کریم، لیکن ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ، معصوم کا فرمان ہے، کریم اہل بیت۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ صرف امام حسین سید الشہداء، اور چوتھے امام کا لقب ہے سید الساجدین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اولیاء اوصیاء سب صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اتنے میں آواز قدرت آئے گی اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین؟ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے، ارے ہم سب کے ہوتے ہوئے کون ہے ایسا جو سارے ساجدوں کا سردار ہے، سارے عابدوں کی زینت ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کون ہے جو ہماری موجودگی میں سید الساجدین ہے؟ کہ سارے انبیاء دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے، انبیاء سلام کر کے کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا۔ توجہ فرمائے جائیں، توجہ فرمائے جائیں۔ سارے انبیاء کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا کہ یہ سید الساجدین کہلائے، انہی کو حق ہے کہ یہ زین العابدین کہلائے۔ مولا کا لقب ہے سید الساجدین، ایک لقب ہے سجاد۔ میں نے بھی ایک روایت دیکھی ہے بحار الانوار میں معصوم علیہ السلام سے کہ کیوں مولا کو کہا گیا سجاد، تو میں وہ روایت بھی پیش کروں گا اور پھر ایک نظریہ بھی علماء کا ہے وہ بھی پیش کروں گا، اگر سننا چاہیں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، میں تو 2 دن مجالس پڑھوں گا صرف مولا ہی پہ متعلق۔ تو کہا سجاد کیوں کہا؟ کہا اعضائے سجدہ 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں، پیشانی 2 ہتھیلیاں 2 گھٹنے 2 پاؤں، کہ یہ 7 ہیں اعضائے سجدہ، یعنی سجدے میں انہیں زمین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے معصوم سے روایت کی ہے کہ امام سجاد کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا پھرے، ساجد کہتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے کہ زمین پاک ہو تو میں سجدہ کر لوں، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔